شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ ہارر سٹوریز اردو کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے ویری ہارر سٹوریز لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی ہارر سٹوری علی شیئر کر رہے ہیں۔ علی کہتے ہیں، میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 10 سال پرانی بات ہے۔ میں نے اور میرے دوست نے ہم لوگوں نے پلان کیا، ہم لوگوں نے لاہور سے ملتان جانا تھا۔ سردیوں کے دن تھے۔ ہم لوگوں نے بائک پر سفر کرنے کا ایک چیلنج لیا دونوں نے کہ ہم لوگ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے، اپنی ول پاور چیک کرنے کے لیے۔ ہم لوگوں نے اپنا سفر شروع کیا۔ اب ٹھنڈ اتنی زیادہ تھی اور بائک چلانا بہت مشکل ہو رہا تھا، پھر بھی ہم لوگ راستے میں رکتے، چائے وغیرہ پیتے، کچھ ریسٹ کرتے، پھر چل پڑتے، یہاں تک کہ ہمیں سفر کے دوران رات ہو گئی۔ اب ٹھنڈ اور دھند اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ موٹر سائیکل چلانا ناممکن لگ رہا تھا۔ ہم لوگ ایک بہت کوائٹ سا ایک راستہ تھا، سنسان سی سڑک تھی، شاید ہائی وے تھا یا ابھی ہائی وے کے ساتھ جیسے پہلے کچھ روڈز آتے ہیں ویسے ایک روڈ تھا۔ میں نے اپنے کزن سے یہ کہا کہ اپنے دوست سے یہ کہا کہ یہاں پر کہیں رات رک جاتے ہیں، اگر کوئی ہم لوگوں کو کوئی مہمان سرائے یا کوئی ایسی جگہ ملتی ہے تو وہاں پر کوئی ہوٹل وغیرہ ہوتے ہیں اکثر، تو رات یہاں پر گزار لیتے ہیں۔ اتنی شدید ٹھنڈ اور دھند میں بائک چلانا مشکل ہے۔ اس نے کہا پھر تم ایکسیپٹ کرو کہ تم چیلنج ہار چکے ہو۔ میں نے اسے کہا کہ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، میں چیلنج ہار چکا ہوں کیونکہ میری ہمت اس سے زیادہ بائک چلانے کی نہیں ہے۔ جاتے ٹائم میں نے ڈرائیو کرنا تھا، آتے ٹائم اس نے ڈرائیو کرنا تھا۔ اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگ اسی سڑک پر جا رہے تھے، دور سے ہمیں جیسے کوئی عمارت سی نظر آئی اور اس میں باقاعدہ لائٹس بھی جل رہی تھی۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جو بھی جگہ ہے جیسی بھی ہے یہ رات یہاں پر گزارنی ہے ہم نے۔ وہاں پر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بلڈنگ سی تھی، بہت بڑی نہیں تھی، نارمل سی بلڈنگ تھی، اوپر مہمان سرائے لکھا ہوا تھا۔ ہم لوگ وہاں پر گئے، ان سے پوچھا کہ کوئی کمرہ اگر کوئی خالی ہے تو ہمیں دے دو۔ اس نے یہ کہا کہ زیادہ تر تو یہاں پر یہ ڈرائیور وغیرہ آ کے رکتے ہیں، کھانا پینا ہوتا ہے ان کا، بعض اوقات یہاں پر مسافر بھی آ جاتے ہیں، اگر کوئی گاڑی خراب ہو جائے تو اکثر لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم لوگوں کے پاس ابھی تو کافی رش ہے، ٹھنڈ کا موسم ہے، کافی زیادہ لوگ ہیں، یہاں پر ایک کمرہ خالی ہے، لیکن وہ کمرہ جو ہے وہ کمرہ آپ لوگوں کو ملے گا سیکنڈ فلور کا اینڈ والا کمرہ ہے۔ ہم نے سے کہا کہ کوئی ایشو نہیں ہے، جو بھی کمرہ ہے چھوٹا ہے بڑا ہمیں دے دو آپ۔ اس نے ہمیں جا کر وہ کمرہ دکھایا۔ وہاں پر ایک سنگل بیڈ تھا، ایک سائڈ پر صوفہ تھا، کمرہ تھوڑا سا بڑا تھا لیکن تھا بڑا پرانے سے سٹائل کا۔ ہم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ تھرتھراتی ٹھنڈ سے بچے اور اندر آ گئے۔ ہم لوگ وہاں پر گئے، اس کو کہا کہ اگر کوئی کھانا یا چائے ہے تو ہمیں دے دو۔ وہاں پر کھانا بھی بنتا تھا اور باقاعدہ چائے وغیرہ کا بھی سسٹم تھا۔ اس نے ہمیں کھانا بھی دیا، چائے بھی دی۔ ہم لوگ بڑے خوش تھے کہ چلو رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ ملی۔ ہم لوگوں نے یہی کہا کہ آئندہ ایسا کوئی بھی چیلنج نہیں لینا کیونکہ زندگی اور صحت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہاں پر ہم لوگوں نے اس آدمی سے یہ کہا کہ کمرے میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، اگر کوئی یہاں پر ہیٹر وغیرہ کا سسٹم ہے یا کوئی آگ جلانے کا ہے تو ہمیں بتا دو۔ اس نے کہا کہ ہیٹر وغیرہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، بہرحال یہاں پر جیسے آگ جل رہی ہے یہاں سے آپ کچھ کوئلے وغیرہ لے لیں تو تھوڑی سی ونڈو کھول دیجیے گا کیونکہ اکثر ان کی کوئلوں کی بہت زیادہ جیسے وہ گیس وغیرہ ہو جاتی ہے۔ ہم نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ اس نے ہمیں ایک چھوٹی سی جیسے کوئی انگیٹھی ٹائپ ہوتی ہے، اس میں سے کوئلے رکھتی ہے، ہم لوگ کمرے میں لے کر آگے، وہاں پر کافی دیر بیٹھ کر ہاتھ سیکتے رہے۔ ٹھنڈ زیادہ ہو گئی تھی کھڑکی کی وجہ سے، کھولنے کی وجہ سے کھڑکی ہم لوگوں نے بند کر دی اور ہم لوگوں نے وہ جو کوئلے والی انگیٹھی تو اٹھا کر باہر رکھ دی۔ ایک گیلری سی تھی وہاں پر۔ ہم لوگ کمرے میں آ گئے، کمرہ بھی گرم ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے دوست کو یہ کہا کہ میں صوفے پر سو جاتا تم بیڈ پر سو جاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں میں صوفے پر سو جاتا ہوں، لیکن وہ تھوڑا سا ہیلدی تھا تو میں نے اسے کہا کہ تم بیڈ پر ہی سو جاؤ۔ میں صوفے پر لیٹ گیا۔ اب وہاں کے جو بستر جیسے تھے کچھ پرانے سے تھے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے ہم نے انہیں سے گزارا کیا۔ ایک دو کمبل تھے وہ اوپر لے لیے۔ آدھی رات کا کہیں ٹائم ہوا، مجھے ایسا لگے کہ مجھے بار بار کوئی جگا رہا ہے، کبھی کوئی میرا کندھا چھیڑتا ہے، کبھی کوئی میرا پاؤں چھیڑتا ہے۔ میں نیند میں تھا، ٹھنڈ تھی، میں بار بار اپنے دوست کا نام لے رہا تھا کہ مجھے مت تنگ کرو، وہ خراٹے لے رہا تھا۔ پھر جب مجھے بہت زور سے کسی شخ ٹھنڈی چیز جیسے کوئی میرے ساتھ ٹکرائی ہے، میرے پیروں کے ساتھ، میری آنکھ کھل گئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ سفید لباس میں اب کوئی وجود تھا
مرد تھا عورت تھا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. چہرہ ڈھکا ہوا تھا, پیروں کی طرف کھڑی ہے اور مجھے غصے سے جیسے وہ مخلوق غرا رہی ہے یا دیکھ کر مجھے کہتی ہے اٹھو یہاں سے, یہ میری جگہ ہے. جب اس نے یہ کہا کہ اٹھو یہاں سے یہ میری جگہ ہے, مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے اسے یہ کہا کہ ہم نے یہ کمرہ رینٹ پر لیا, کون ہو تم؟ ابھی یہ کہنے کی ہی دیر تھی, ایک دم سے اس کی آواز بہت بھیانک ہو گئی. میری تو چیخیں نکل گئی. جو ہی میری چیخیں نکلی میرا دوست جا کے اس نے کہا کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اتنے میں وہ مخلوق غائب ہو گئی. میں نے اسے یہ کہا کہ ابھی میں یہاں پر سویا ہوا تھا تو مجھے کوئی ڈرانے لگ گیا جیسے کوئی مخلوق ہے, کوئی عورت ہے, سفید لباس ہے, سفید ہی چادر لی ہوئی ہے اس نے, مجھے کہہ رہی ہے اٹھو یہاں سے, یہ میری جگہ ہے. اور جب میں تھوڑا سا بولا تو اس کی آواز بہت ڈراؤنی ہو گئی ہے تو وہ غائب ہو گئی. اس نے کہا کہ تم نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ میں نے اسے کہا کہ نہیں میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا. اتنے میں دروازے کے باہر دستک ہوئی. ہم لوگ تو ڈر گئے کہ اتنی رات کو کون دستک دے رہا ہے. ہم نے پوچھا کہ کون ہے یہاں پر, 2 بار پوچھا کوئی آواز نہیں آئی. تیسری بار زور سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. میرا جو دوست تھا اس نے جا کر دروازہ کھولا, باہر جھانک کر دیکھا باہر کوئی بھی نہیں تھا. وہ جو کوئلے تھے جو اس انگیٹھی میں پڑے ہوئے تھے وہ کوئلے بکھرے پڑے تھے چاروں طرف, لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. اس نے یہ کہا کہ باہر تو کوئی بھی نہیں ہے, پھر دروازہ کون کھٹکھٹا رہا تھا؟ میں نے اسے یہ کہا کہ پتہ نہیں کیا بادشاہ ہے کیا نہیں. اس نے کہا کہ تم ایسا کرو یہ صوفے پر مت سو, میرے ساتھ بیڈ پر ہی آ جاؤ, ہم ایڈجسٹ کر لیں گے. میں نے وہاں سے کمبل اٹھایا, میں اس کی طرف اس کے ساتھ بیڈ پر چلا گیا. مشکل ہو رہی تھی لیکن ہم نے ایڈجسٹ کر لیا. تھوڑی دیر گزری ہوگی, وہاں مشکل ابھی آنکھ لگی تھی, سفر کے تھکے ہوئے بھی تھے, ٹھنڈ بھی تھی. ایک دم سے ایسا لگا کہ جس طرح سے مدھم سی آواز میں کوئی رو رہا ہے, رونے کی آواز آئی جیسے کبھی کبھار کوئی بلی روتی ہے. تم سے میری آنکھ کھل گئی. جو ہی میں نے سر اٹھا کر بلینکٹ سے باہر دیکھا, اسی صوفے کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. اتنا لمبا اس کا سر تھا, ایسا لگ رہا تھا وہ بیٹھی صوفے پر ہے لیکن اس کا سر جو تھا دیوار تک اوپر جا رہا تھا. میری تو جیسے جان ہی نکل گئی. میں اتنا خوفزدہ ہوا, میں نے زور سے اپنے دوست کو جگایا کہ دیکھو وہ سامنے کیا ہے. جو ہی اس کی آنکھ کھلی اس نے بھی وہ مخلوق دیکھی. ہم لوگوں کو تو پھر جوتے پہننے کی بھی ہوش نہیں تھی. ہم لوگ بھاگے کمرے سے باہر, بھاگتے ہوئے نیچے آئے. ابھی بھی وہ مسافر آ رہے تھے, ڈرائیور آ رہے تھے, ان کے لیے چائے بن رہی تھی. 3:30 بجے کا ٹائم تھا. ہم نے جا کر اس سے بات کی کہ یہ کمرے میں ہمارے ساتھ ہوا ہے. وہاں پر ایک نوکر تھا جو چائے دے رہا تھا. اس نے اس بندے کو یہ کہا کہ میں نے صاحب آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اس کمرے میں کوئی نہیں سو سکتا, وہاں پر جنات ہیں, تو آپ نے ان کو وہ کمرہ دے دیا. اس نے یہ کہا کہ ہم لوگ اکثر کسی اکیلے بندے کو کمرہ دیتے تھے تو وہ ڈرتا تھا وہاں پر. مجھے لگا تم 2 ہو تو شاید تم لوگ نہ ڈرو. پتہ نہیں اس کمرے میں کیا ماجرا ہے, ہمیں بھی نہیں پتا. ہم نے اسے یہ کہا کہ اگر ایسا کوئی مسئلہ تھا تو تم ہمیں پہلے بتا دیتے, کیونکہ وہ بھی جانی نقصان بھی دے سکتی تھی. وہاں تو وہ مخلوق بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہے باقاعدہ. وہ ہمارے ساتھ اوپر آئے, 2-3 ڈرائیور تھے وہ بھی اوپر آئے. وہاں سے ہم نے اپنا وہ جوتے وغیرہ اٹھائے, چادریں اٹھائی, جیکٹس اٹھائی. ہم لوگ وہاں سے نیچے آ گئے. اس ہوٹل پر بیٹھ کر ہم نے رات گزار لی, لیکن ہم لوگ اس کمرے کی طرف نہیں گئے. اتنی بھیانک وہ جگہ تھی. ایسے معاملات ہو جاتے ہیں اکثر, یہ جگہ ایسی ہوتی ہیں جو ویرانوں میں بناتے ہیں تو وہاں پر جنات کا بسیرا ہو جاتا ہے. صبح ہوئی تو ہم لوگ ملتان پہنچے, پھر ہم لوگ وہاں سے رات کا سفر ہم نے نہیں کیا. ہم لوگ وہاں پر کچھ دن رکے اور پھر ہم لوگ کوشش ہم نے کی کہ ہم دن ٹائم میں وہاں سے آ جائے. تو یہ ہماری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ علی آپ کا. جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں, آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی ہارر اسٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinvik57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے ریگولر اسٹوریز آئیں گی. اپنا بہت سا خیال رکھیں, جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.